پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا باکمال بنایا۔ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنے کمالات سے نوازا کہ پچھلے جتنے انبیاء تھے کم و بیش 1,24,000 انبیاء، ان سب کو جتنے معجزات عطا کیے نا، ان سب کا مجموعہ نبی پاک اکیلے کو عطا فرمایا۔ اچھا، صرف وہ معجزات ہی نہیں بلکہ کچھ اسپیشل معجزات، خاص عطائیں اور ہوئیں جو اس سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی۔ سیدی اعلیٰ تو فرماتے ہیں نا، وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز عرش بری، تیرا محرم راز روح امین، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بے مثل اور بے مثال بنایا۔ اچھا، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے، مگر خود ذات پاک مصطفیٰ نبی پاک کا جو جسم اقدس تھا نا، وہ ہر عضو بھی الگ معجزہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پارٹ آف دا باڈیز جو تھے وہ خود کمال کے، ایسے کمال کے معجزہ ہیں کہ سراپا معجزہ ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج میں صرف اتنی باتیں ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں پر باتیں کریں، آقا کی ابروؤں پر باتیں کریں، نبی پاک کے مبارک کانوں کا ذکر کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بالوں کا ذکر کریں، چہرے کی مبارک رنگت کی بات کریں، مبارک قدموں کی بات کریں، شکم اقدس کی بات کریں۔ سبحان اللہ، ہر بات پر اتنا کچھ بولنے کو ہے، لیکن میں آج جس موضوع پہ عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اپنی زندگی میں بھی کچھ اس سے امپلیمنٹیشنز لیں، ہم کچھ سیکھ کر بھی جائیں، کیونکہ ہماری زندگی میں بھی اگر میں یہ کہوں کہ ہماری باڈی کے موسٹ امپورٹنٹ آرگنز کون سے ہیں، ہماری خود کی ذات کی زندگی میں کون سے عضو جو ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہیں اور جس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، تو ان موسٹ امپورٹنٹ آرگنز میں سے، ان خاص جسم کے حصوں میں سے جس کا ہماری زندگی سے بھی ہماری آخرت سے بھی بڑا تعلق ہے، ان میں سے ایک ہماری زبان ہے۔ زبان جو ہے نا وہ جنت میں پہنچا سکتی ہے، اور یہی زبان دوزخ کے گہرے گڑھے میں ڈال سکتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے، اس کی امپورٹنس کو سمجھنے کے لیے وہ حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں۔ اب ذرا سوچیں، جنت کی گارنٹی، اور وہ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ فرمایا زبان اور شرمگاہ۔ یعنی یہ 2 چیزیں اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی زبان اور اپنے پرائیویٹ پارٹس حرام کاموں میں استعمال نہ کرے، آقا فرماتے ہیں میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سمپل ہو گیا نا۔ اگر کوئی کہے یار بہت سارے کام میں نہیں کر سکتا بھائی، جنت میں جانا ہے شارٹ کٹ بتا دو، تو نبی پاک نے تو گارنٹی لے لی ہے، شارٹ کٹ ہو گیا نا۔ 2 چیزوں کا صحیح استعمال کر لو، ان 2 چیزوں کو غلط کاموں سے بچا لو، جنت کی نبی پاک نے ضمانت دی ہے۔ لیکن اس کا پیچھے برعکس پتہ ہے کیا بنتا ہے؟ اس کا برعکس یہ بنتا ہے کہ اس کا مطلب ان کی حفاظت کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہاں، زبان ایسے گناہ کراتی ہے کہ سمجھ نہیں آتا، باقی باڈی کے پارٹس کھلے ہوئے ہیں مگر زبان کی حفاظت کے لیے 32 پہرے دار ہیں، 32 دانت ہیں اس کے اندر زبان ہے، پھر بھی پہرا توڑ کے باہر نکل جاتا ہے۔ کبھی کسی کا دل توڑ دیتی ہے، کبھی کسی کو ڈانٹ دیتی ہے، کبھی کسی کو گالی دیتا ہے، انسان جھوٹ کو نکل جاتا ہے زبان سے۔ اتنا مشکل ہے اس کو قابو پانا۔ تو آج ہم زبان میں کیا کیا کرتے ہیں وہ تو بات کی بات ہے، آؤ پہلے زبان مصطفیٰ کی بات سنتے ہیں۔ اللہ نے زبان بھی عطا فرمائی تو کیسی عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ کیسی زبان ہے؟ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی نافذ حکومت پہ۔ کن کی کنجی، واٹ از دا میننگ آف کن کی کنجی؟ کن کا مطلب ہو جا۔ آقا کی زبان سے جو نکلتا تھا وہ ہو جاتا تھا۔ ہاں، جو میرے نبی نے فرما دیا، کہہ دیا تو ہو گیا۔ ہاں، یہ حدیثوں میں واقعات موجود ہیں، اور ایسا کچھ ہو گیا کہ ہم سنے تو حیران ہو جائیں کہ واقعی سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو جاتا۔ چند واقعہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسامہ بن زید نبی پاک کے بڑے پیارے صحابی ہیں، ان کا بیان ہے کہ ہم دو عالم کے مختار
مکی مدنی سرکار علیہ السلام کے ساتھ حج کے لیے نکلے. جب وادی روحا میں پہنچے تو رحمت عالم علیہ السلام نے ایک عورت کو دیکھا جو آپ کی طرف آ رہی تھی. پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی سواری روک لی. وہ عورت قریب آئی, اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس یہ میرا بچہ ہے. بچہ ساتھ لائی تھی. کہا حضور جب سے پیدا ہوا ہے بیمار ہے. یہ سن کر نبی پاک علیہ السلام نے اس بچے کو اپنے قریب بٹھا لیا, اپنا لعاب دہن اس بچے کے منہ میں ڈالا اور فرمایا اے اللہ پاک کے دشمن نکل جا, کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں. نبی پاک کس سے بات کر رہے ہیں؟ آقا کس سے مخاطب ہیں؟ اللہ اکبر. اب یہ فرمایا اور اس کے بعد اس کی ماں کو بچہ پکڑا دیا, فرمایا اسے لے جاؤ, اب اسے کبھی تکلیف نہیں ہوگی. جو بیماری تھی, جو بلا تھی, رسول پاک نے وہ نکالی. نظر کسی کو کچھ نہیں آیا, لعاب دہن اس بیمار بچے کے منہ میں ڈالا اور وہ بچہ تندرست ہو گیا. سبحان اللہ. اب حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ ہم حج سے فارغ ہوئے تو روحا میں پہنچے تو وہی عورت اب شکرانے میں نبی پاک کی بارگاہ میں کام ہو گیا, بچہ صحت مند ہو گیا. تو اب وہ بھنی ہوئی بکری لے کر حاضر ہوئی پیارے آقا کی بارگاہ میں. تو نبی پاک علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ بی بی اس بکری کا ایک بازو مجھے دے دے. تو اس عورت نے وہ بازو وغیرہ کاٹ کے نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کر دی. صحابہ وغیرہ نے تناول فرمایا ہوگا. نبی پاک فرمایا دوسرا بازو دے دو. دوسرا بازو بھی دے دیا. تھوڑی دیر بعد پیارے آقا نے فرمایا تیسرا بازو مجھے دے دے. کہا حضور بکری میں تو دو ہی بازو ہوتے ہیں. بازو تو دو ہی ہوتے ہیں نا, دو پیر ہوتے ہیں. آقا نے فرمایا اگر تم یہ نہ کہتی نا دو بازو ہوتے ہیں, میں جب تک کہتا رہتا تم مجھے بازو پکڑاتی رہتے. اللہ اکبر. تم مجھے بازو پکڑاتی رہتی. ٹھیک ہے بکریوں میں دو ہوں گے, زبان مصطفیٰ سے جاری ہو چکا تھا, تم پکڑاتی رہتی وہ ملتے رہتے. اللہ اکبر. کہہ دیا تو ہو گیا. اللہ پاک نے ایسی زبان مبارک عطا فرمائی.